احادیث کی جتنی بھی کتب موجود ہیں، تمام کتب کے اندر جتنے بھی روات ہیں، جتنے بھی راوی ہیں، ایک ایک راوی کا نام، اس کی زندگی کے جو احوال ہیں، اس کا کردار کیسا تھا، یہ سارے موجود ہیں۔ اگر کہیں پر کسی کو کوئی شک ہے، اس نے کتب کے اندر لکھا ہے کہ اس راوی کی یہ عادت تھی، اگر احادیث کو مانتے ہو تو پھر تراویح کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ میرے بھائیو، تراویح کی 20 رکعتیں ہیں، اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کو اس کے اوپر جمع کیا تھا، اور جو بندہ بھی اعتراض کرتا ہے، اس سے اگر کوئی پوچھے کہ تم عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ متقی ہو، تم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو جانتے ہو، تم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو، تم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو، تم حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو۔ اگر نہیں ہو تو جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اس کی تصدیق کر دی، اس پر عمل کر دیا، تو تمہیں کس نے اجازت دی ہے کہ تم صحابہ کے اس اجماع پر بات کرو؟ اس لیے میرے بھائیوں، تراویح کی رکعت 20 ہی پڑھنی چاہیے، اور 20 ہی ہیں۔ اور جو فقہ کے امام ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو آج یہ امت فقہ مانتی ہے، اور یہ امت اس چیز کو مانتی ہے کہ ہم جتنا بھی علم حاصل کر لیں، ہم جو کچھ بھی پڑھ لیں، ہم جتنا بھی تقوی حاصل کر لیں، اللہ رب العالمین نے ان حضرات کو جو فقاہت دی تھی، اللہ رب العالمین نے ان حضرات کو جو علم دیا تھا، وہ ہم نہیں حاصل کر سکتے۔ اس لیے ان کی تحقیق پر ہم لوگ اعتماد کرتے ہیں۔ تو اگر کسی کا علم امام ابو حنیفہ سے زیادہ ہے تو وہ انگلی اٹھائے، اور اگر نہیں ہے تو پھر مان لے کہ جو زیادہ پڑھا لکھا ہے وہ صحیح ہے۔ رمضان المبارک کی دوسری جو عبادت ہے وہ تراویح ہے، اور رمضان المبارک کے اندر تیسری چیز قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے ساتھ ایک خاص تعلق عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نازل کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن مجید کو مبارک رات میں نازل کیا۔ اس سے مراد شب قدر ہے۔ اور تراویح کے اندر رمضان المبارک پورا پڑھنا، رمضان المبارک پورا سننا، یہ سنت ہے۔ اور رمضان المبارک کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اتنی تلاوت کرنا کہ کم از کم ایک قرآن مجید پورا انسان پڑھ لے، ایک دفعہ الف لام میم سے لے کر الحمد سے لے کر والناس کی سین تک ایک دفعہ قرآن مجید کی تلاوت کر لے۔ میرے بھائیو، یہ رمضان ہم سے اس چیز کا تقاضا کرتا ہے، اور ہم لوگ صرف رمضان کے ایک تقاضے کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ دن بھر کھانا پینا کچھ نہیں ہے اور اپنی خواہشات سے رکنا ہے، بس رمضان المبارک کا حق ادا ہو گیا۔ میرے بھائیو، یہ حق نہیں ہے، یہ فرضیت ہے۔ رمضان المبارک صرف اسی کا تقاضا نہیں کرتا، رمضان المبارک کے اس کے علاوہ بھی بہت سارے تقاضے ہیں۔ اسی لیے الہ العالمین نے رمضان المبارک سے پہلے ہی رمضان المبارک کی تیاری کرنے کے لیے
پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے رمضان المبارک کے لیے اپنی زندگی کی دعا کہلوا کر اس امت کو یہ سبق دیا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ عام مہینوں کی طرح نہیں گزارنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ منبر پر تشریف فرمائے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر کہا آمین۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے کہ اللہ کے رسول، آج ہم نے ایسی چیز سنی ہے، ایسی چیز دیکھی ہے جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ آپ منبر پر چڑھتے جا رہے تھے اور آمین آمین کہتے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل امین تشریف لائے تھے اور انہوں نے 3 بد دعائیں کی ہیں اور میں نے 3 بد دعاؤں پر آمین کہا ہے۔ سب سے پہلے تو انسان یہ سوچے کہ جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، وہ پیغمبر بد دعا پر آمین کہہ رہا ہے تو وہ کتنی بڑی بد دعا ہوگی۔ پھر انسان تصور کرے کہ وہ بد دعا کرنے والے جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ جب بد دعا کرنے والے جبرائیل علیہ السلام ہوں اور آمین کرنے والے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں تو پھر ان بد دعاؤں کے قبول ہونے میں کون سی کسر رہ جاتی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہلی بد دعا یہ کی کہ اللہ کے رسول، ہلاک ہو وہ انسان جو اپنی زندگی میں اپنے بوڑھے والدین کو پائے اور ان کی خدمت کر کے، ان کو راضی کر کے اللہ رب العالمین سے اپنے لیے جنت پکی نہ کروا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اور یہی والدین آج ہمارے لیے بوجھ ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یار دادے کا دماغ کام نہیں کرتا، دادی ویسے ہی بولتی رہتی ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کہتے ہیں اگر ان کو ان کی خدمت کر کے راضی کر کے اللہ سے جنت نہ لے لی تو تمہارے لیے ہلاکت ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ان کو کیا پتہ۔ دوسری بد دعا جو کی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ کے جس امتی کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور وہ آپ پر درود پاک نہ بھیجے تو اس کے لیے ہلاکت ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اور تیسری بد دعا جو کی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ الہ العالمین، ایسا انسان جس کو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ملا ہو، صحت اور عافیت کے ساتھ ملا ہو، اور اس مہینے کے اندر توبہ استغفار کر کے اپنے گناہوں کی معافی کروا کر نیک اعمال کر کے الہ العالمین تجھ سے جنت نہ لے لے، اس کے لیے بھی ہلاکت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بد دعا پر بھی فرمایا آمین۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ اگر ہم لوگ ویسے ہی گزار دیتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 30 روزے پورے رکھے ہیں تو وہ تو اچھا کام کیا ہے، لیکن پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا پر کہی ہوئی آمین کو، اس بد دعا پر کہی ہوئی آمین کو پھر کہاں لے کر جاؤ گے؟ اگر اس مہینے کے اندر عبادت کر کے اللہ کو راضی نہیں کر سکے تو اس بد دعا سے کیسے بچو گے؟ اگر اس مہینے کے اندر جب اللہ رب العالمین کی رحمت اور مغفرت بارشوں کی طرح بہ رہی ہے، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی نہ کروا سکے تو پھر اس بد دعا سے کیسے بچو گے؟ اللہ رب العالمین رمضان المبارک کو صحیح طور پر اپنی منشا کے مطابق ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔